ہوں گے اور تمام اولیاء کاملین بھی ہوں گے، صحابہ کرام کی مقدس ہستیاں بھی ہوں گی، اہل بیت اطہار کی مقدس جماعت بھی جلوہ گر ہوگی، انبیاء بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، اور آپ کے اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے۔ وہاں پر جب بے نمازوں کو جدا کیا جائے گا، وہاں شرمساری کا عالم کیا ہوگا کہ یہ امتی ہے جو ساری زندگی کھاتا تو رہا لیکن رب کو سجدے نہیں کیے، جو امتی تو کہلاتا رہا لیکن نبی پاک کی تعلیم، پہلی تعلیم پر بھی عمل نہ کیا اور نماز بھی نہ پڑھ سکا، یہ امتی ہے جو اپنے آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر تو کہتا رہا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کر سکا۔ مسلمانوں ذرا سوچو ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک نماز پڑھنا بھی مسلمان کے لیے مشکل ہو جائے تو وہ مسلمان دین کے لیے قربانی کیا دے گا؟ وہ اللہ رسول کے لیے جان قربان کیسے کرے گا؟ آج ہمارے لیے 5 وقت نماز بھی مشکل ہو چکی ہے۔ آج بزرگوں سے پوچھو تو بے نماز، آج ماؤں سے پوچھو تو بے نماز، آج بہنوں سے پوچھو تو بے نماز، آج بچوں سے پوچھو تو بے نماز۔ گھر کے 10 افراد میں سے اگر ایک بندہ بھی نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی غنیمت ہے، وہ بھی میں مبالغہ سے کام لے رہا ہوں۔ یہ کیفیت ہو چکی ہے آج اس امت مسلمہ کی۔ ما آتاکم الرسول فخذوا، میرا نبی تمہیں جو حکم کرے اس بات پر عمل کرو۔ 700 مقامات پر قرآن مقدس میں اشارتاً صراحتاً نماز کا ذکر کیا گیا ہے اور نماز کی تلقین کی گئی ہے، لیکن پھر بھی مسلمان بے نماز ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سینکڑوں احادیث مبارکہ میں نماز کی اہمیت بھی بیان فرمائی ہے اور نماز پڑھنے کی تلقین بھی فرمائی ہے، لیکن امتی پھر بھی نماز سے غافل بیٹھا ہے اور نمازیں قضا کر رہا ہے۔ آؤ سنو میرے دوستو، وہ قیامت کا میدان جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، بارگاہ خداوندی میں کھڑے کیے جاؤ گے اور پہلا سوال نماز کا سوال کیا جائے گا۔ نماز ہے تو جنت میں چلے جاؤ، نماز نہیں ہے تو داخل جہنم ہو جاؤ۔ بتاؤ وہاں پر کیا کرو گے؟ کیا جواب دیں گے کہ میں نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ رات کو تھکا ہارا سویا تھا، فجر نہیں پڑھی، میں ٹیلی ویژن پہ بیٹھا رہا، میں نے نماز نہیں پڑھی، میں ڈش اور کیبل میں پڑا رہا، میں نے نماز نہیں پڑھی، میں موبائل فون یوز کرتا رہا، میں فیس بک کھیلتا رہا، میں گیمیں کھیلتا رہا، میں واک کرتا رہا، میں کھیل کے میدان میں پڑا رہا، میں نے نماز کو چھوڑ دیا، میں دکانداری میں پڑا رہا، میں نے نماز کو چھوڑ دیا، میں دوستوں کی میلوں میں بیٹھا رہا۔ میں نے ایک بات قیامت کے میدان میں نہیں چلے گی۔ کربلا والوں نے بتا دیا ہے کہ کوئی کتنے مشکل حالات میں ہو، کربلا والوں سے زیادہ مشکل حال نہیں ہو سکتا۔ سر کٹا دیا، جان دے دی۔ امام علی مقام حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز قضا نہیں کی ہے اور دنیا والوں کو بتایا ہے، لوگوں کائنات بعد میں ہے، جان بھی بعد میں ہے، نماز پہلے ہے، نماز پہلے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہاں پر یہ گفتگو تو کی جاتی ہے، پتہ نہیں رزق میں برکت کیوں نہیں ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا جہاں نماز نہ ہو وہاں سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ یہاں یہ سوال تو اٹھتا ہے گھر میں فساد کیوں ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا جہاں نماز نہ ہو وہاں پر محبتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ یہاں پر یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ گھر میں بیماریوں نے ڈیرا کیوں لگا لیا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جہاں پر نماز نہ ہو وہاں سے برکتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ تو دیکھا جاتا ہے ہمیں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کیوں ہے، پریشانیوں نے کیوں گھیر رکھا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہمارے گھروں میں نماز نہیں ہے۔ ارے جہاں نماز نہیں ہے وہاں رحمت کیسے ہو، برکت کیسے ہو، خدا کی عطائیں کیسی ہوں؟ میرے مسلمان بھائیوں، آج اس عظیم الشان اجتماع کے اندر آئے ہو، میں یہ خطاب نہیں کر رہا، میں صرف نصیحت کے چند کلمات ادا کر رہا ہوں۔ آئے ہو تو جیسے بھی تھے، اب جائیں تو ہم نے 5 وقت کی نماز کا وعدہ کر کے جانا ہے۔ نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو نماز پڑھنی ہے۔ ہم نے 5 وقت نماز ادا کرنی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو نماز کی تربیت دینی ہے، ہم نے گھروں میں ماں اور بہنوں کو نماز کی تلقین کرنی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو گئی، یاد رکھو دنیا کی برکتوں سے بھی مالا مال ہو جاؤ گے، قبر و آخرت کی برکتوں سے بھی مالا مال ہو جاؤ گے۔ میں انہی 2 باتوں
باتوں پہ اکتفا کرتے ہوئے ابھی میں کیا کیا بات کروں. والدین کی اتنی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس قدر